ادراک، اور اس کے اندر ہمارا موضوع انتظار کے مختلف زاویوں کے اوپر مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ جاری و ساری کا، اس کو جہاں پہ روکا تھا اس کو وہیں سے متصل کریں گے. قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ، جہاں پر ہم نے گفتگو کو روکا تھا، یعنی وہ نورانی ترین حدیث سے جس میں آخر الزماں کے اندر جو والدین ہیں اور والدین کا جو فریضہ ہے وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا، نہ صرف تربیت بلکہ اس کی جو بنیادی طور سے شروع سے سب سے پہلے اس کا بہترین نام رکھنا اور اس کے بعد اس کی تربیت کرنی، اس کو جو ہے وہ تمام دین کے احکام سکھانے. مگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اندر کہ پہلا مرحلہ جو پہلا بیریئر ہے وہ اس طرح کے ماں باپ کی ہی وجہ سے ہے کہ ان کو دین سے دور بھگایا جا رہا ہے صرف دنیا کے عشق کے اندر، تاکہ مال و دولت کے کثیر اخبار وہ لگا سکیں. اپنی نورانی حدیث کو قبلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اس کو جاری فرمائیے. بہرحال اس حدیث میں بہت ہی بنیادی مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے، اور آخری زمانے کا ذکر فرمایا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے. انفارچونیٹلی ایک تعداد جو ہے والدین کی وہ ایسی ہی ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا ہے امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، تو اس انتظار کا معنی وہی جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں، فکری اور روحانی طور پر خود بھی تیار ہونا ہے، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے، اپنے ماحول کو آمادہ کرنا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ایک میسج ہے نماز کے اندر. آپ دیکھیں سورہ حمد جو ہے اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. تو اس میں یہ جو جمع کے صیغے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جمع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اجتماع ہمیشہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی ترین مرحلہ جو ہے وہ اولاد ہے. یعنی اولاد کی تربیت اور اولاد کو، تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ روحانی نہ ہو. ہمیں اپنے گھر کا ماحول جو ہے اس کو مانوی جو ہے وہ قرار دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں، اللہ کی نصرت آئے گی. لیکن کب آئے گی؟ جب ہم تیار ہوں، جب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس قابل ہوں کہ پروردگار جو ہے وہ اپنی نظر لطف و کرم جو ہے وہ فرمائے. لہذا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ حضرت حجت کے ظہور کے حوالے سے یہ جو زمینہ سازی جس کو کہتے ہیں، زمین کو، گراؤنڈ کو تیار کرنا، وہ گراؤنڈ ہے، یہ کوئی میرا مطلب ہے کرکٹ کی پچ نہیں ہے جس کو تیار کرنا ہے، یعنی ہمارے سینوں کی گراؤنڈ. علامہ طباطبائی مرحوم کی ایک بات یاد آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے نا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا ایک معنی جو ہے وہ باطنی وہ ہے، وہ گھر کون سا ہے؟ یہ گھر جو ہے انسان کا وجود ہے، انسان کا دل ہے. تو اس دل کے بارے میں حدیث میں ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش الہی ہے. لیکن اس گھر کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اس میں کتے رکھ دیے ہیں. کتا اٹ سیلف زیر بحث نہیں ہے، یعنی کتا تو ٹھیک ہے، کتا کلچر نہیں ٹھیک. ہاں، کتا کلچر جو ہے وہ کتا کلچر کیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ گھر اگر نجس ہے تو اس گھر میں فرشتے کب آئیں گے؟ ٹھیک ہے جی. اچھی اصطلاح ہے ویسے.
تو مقصد یہ ہے کہ اس گھر کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں حسد کے کتے، بغض کے کتے، نفاق کے کتے جو ہیں ان کو نکالا جائے باہر، اور ان کتوں کو نکالنے کے لیے مولا کی ولایت کا سہارا لیا جائے. بے شک ہاں، یہ ولایت جو ہے طہارت پر مبنی ہے. انما اللہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جی، انشاءاللہ یہ طہارت کی ولایت ہے. یہ ولایت کا معنی ہے کہ میں نے اپنا اختیار جو ہے اپنے مولا کو دے دیا. پتہ نہیں ہم اچھا، تو اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سمجھائیں گے جن کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بڑے کامیاب دنیاوی طور پہ ہو جائیں؟ یہ تو بیچارے آپ کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھنے لائق نہیں ہیں. ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ بہرحال یہ پروگرام اسی لیے ہے، یہ ہماری ہوں، کاوش اسی لیے ہے. یہ مساجد، مراکز، یہ ٹی وی، یہ پروگرام، یہ سارے جو مسلسل شب و روز جو ہے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی بہرحال اپنے تئیں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. یہ کوشش ہے کہ شاید کہیں کوئی عقل کی بات، کوئی کام کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں پڑ جائے، اور تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپلائی کریں. لہذا مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جن کے بارے اللہ میں مولا سے میں اس کو یوں سمجھا ہوں کہ ہمیں روزانہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک قدم جو ہے وہ اپنے مولا کے نزدیک ہو جائیں. اکبر، سبحان اللہ. ہم اس ظہور کے نزدیک ہو جائیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس ظہور کے نزدیک ہونے کا معنی یہی ہے، اپنی فکروں کو پاک کریں، اپنے نظریات کو پاکیزہ کریں، اپنے اندر معنویت پیدا کریں، روحانیت پیدا کریں. نماز کو دیکھیں، نماز جو ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے. یہی نماز ہے، یہی جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. یہی نماز اگر آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں کہ یہ صحیح نماز ہو جائے، تو پھر ایک سجدہ جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب خدا کے عشق میں ڈوب کے یہ سجدہ کیا جائے، جو سجدہ کربلا والوں نے کیا، جو سجدہ جو ہے مولا علی علیہ السلام نے کیا، وہ سجدہ جو آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہ رات کی تاریکی کے سجدے جو زمین کربلا میں زینب کبریٰ نے انجام دیے، صلوات اللہ علیہ وسلم. وہ سجدے جن پہ پیغمبر اکرم ناز کرتے تھے، میری بیٹی فاطمہ جب عبادت کرتی ہے تو اس کے وجود سے جو ہے نور جو ہے وہ عرش الہی تک جاتا ہے. یہ والے سجدے، یہی نماز ہے. یہی نماز جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ میں ایک ناقص انسان ہوں، میں اپنی عقل کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق، لہذا اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا فارمولہ بھی یہاں پر قبلہ پیش کر دیں جو بڑی خوبصورت جو کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. عموماً لوگ زندگی بھر نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ فسق و فجور بھی انجام دیتے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے ہم یہ کیے جا رہے ہیں اور ایک طرف سے اس کو نماز مٹائی جا رہی ہے. حالانکہ امام نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح، اس کا اگر میکنزم صحیح آپریٹ ہو رہا ہے تو وہ تو فحشاء اور منکرات سے روک دیتی ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف نماز بھی چل رہی ہے اور یہ سارے کام بھی چل رہے ہیں؟ تو اس کو پرکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کا جو فارمولہ ہے، وہ ذرا پیش فرما دیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں. دیکھیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا 2 مرحلے ہیں. نمبر 1، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، اللہ میرے خالق کا حکم ہے. میرے مولا جن کو میں مولا علی کہتا ہوں، میرے مولا جن کو میں مولا رسول اللہ کہتا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہی سبق دیا ہے کہ نماز کو ہلکا نہ سمجھو. لہذا میں اس لیے یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے یہ عبادت کرتا ہوں. لیکن کوئی یہ غرور نہ کرے کہ میری نماز کی قیمت بہت زیادہ ہے. یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر کوئی دیکھیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، دونوں میں فرق ہے.
عبادت کیا ہے؟ یہی عمل جو میں انجام دیتا ہوں. عبودیت کیا ہے؟ عبودیت ہے وہ بندگی کی روح اپنے وجود میں، ورنہ عبادت تو اس نے بھی کی تھی 6000 سال، عزازیل نے، اور وہ صحیح 6000 سال جو ہیں وہ آخرت والے سال ہیں. ایٹ لیسٹ یہ ہے دنیا کا 1000 سال اور آخرت کا 1 دن. اتنی عبادت کام نہ آئی عزازیل کی، تو کیا ہوا؟ کام کیا آیا؟ عبودیت کام آئی. عبودیت جو ہے وہ جذبہ اطاعت ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. الہ العالمین کی جو ہے نا، کی اطاعت کا جو جذبہ ہے. اطاعت یہ کہتی ہے کہ کرو جو کہا ہے مولا نے. ٹھیک ہے صحیح. جی. اگلا جو مرحلہ ہے وہ میں عرض کروں گا سب کی خدمت میں، اپنے لیے بھی، سب کے لیے. ہم روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا ضرورت ہے اس کی؟ روزانہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی نہیں ہے؟ نہیں. 5 بار کہہ رہے ہیں. یہ ضرورت ہے کہ خطرہ ہر وقت ہے. اس نے قسم کھائی تھی نا، اس نے کہا اے اللہ، اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں نے گمراہ کروں گا. اور کہاں گمراہ کروں گا؟ صراطک المستقیم، یعنی صراط مستقیم پر ہی بیٹھ کے گمراہ کروں گا. اس کا مطلب ہے ہدایت ہر لحظہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میں اس کمی کو دور کروں. لیکن مشکل وہاں پہ ہوتی ہے جب ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھے سارا دین آ گیا ہے اور مجھے سمجھ بھی آ گئی ہے، اب مجھے کسی کو نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سو کے فائن، میں جو کر رہا ہوں بالکل اللہ بھی راضی ہے، نبی بھی راضی ہیں، اہل بیت باقی بھی راضی ہیں، سارے کے سارے. یہ درست نہیں ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو شہر رے میں سید عبدالعظیم حسنی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت جلیل القدر سید تھے، حسنی سید تھے، بہت ہی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے. لیکن یہ ایک سیرت ہے. یہ میں اچھا ہو گیا آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات آ گئی سامنے. جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا محدث تھا، اور بزرگ بھی تھے اپنے خاندان کے اندر، لیکن گئے 9ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں. ظاہر ہے کہ امام محمد جواد علیہ السلام کا سن مبارک چھوٹا تھا جب آپ کا زمانہ شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. تو گئے امام کی خدمت میں، اور کیا کہا؟ یہ میں بات بہت قابل توجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے عقائد و نظریات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ مجھے فرمائیں کہ یہ درست ہیں، کہیں اشتباہ تو نہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث، سید جلیل القدر، سید بزرگوار، جائے جا کے امام وقت کے حضور جا کے تو کہے کہ مولا میرے نظریات کی ہم کہاں تائید کرواتے ہیں؟ ہم نے ایک کلپ سن لیا اور بس اس کے بعد ہماری زندگی وہ اسی پہ گزارا کرتی ہے. ہم سمجھتے یہ جو تکبر علمی ہے نا، یہ تکبر ہے، اور تکبر کی اجازت نہیں ہے. تکبر جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے. لے جائے گا. جی، تکبر درست نہیں ہے. لہذا عاجزی اور انکساری ہمیشہ. لہذا انشاءاللہ ہم سب کا کام ہے، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صاحبان ایمان ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور یہ کس معنی میں ہے؟ ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے روک دیتے ہیں. لہذا آج بھی اور کل بھی اور جو کل گزر گیا وہ بھی، اس وقت تک دین باقی رہے گا جب امر بالمعروف ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. لیکن آج کی جو سوسائٹی ہے وہ نو بادر کی سوسائٹی ہے. No one bothers others. قرآن کہتا ہے you should bother others. یہی ہے نا.
ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہم ایسا ایمانی معاشرہ ہے کہ ہر ایمان والا جو ہے دوسرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا میں عرض کروں گا کہ اس کا حل یہی ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں اس کو ہمیں حل کرنا ہے۔ لہٰذا دو باتیں تو ہو گئیں کہ ہمیں فکری طور پر بھی اپنے نظریات و افکار کی پالائش، پاکیزگی، طہارت کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر بھی ہم خود بھی ٹھیک ہوں، ہماری نسلیں ٹھیک ہوں، ہمارے ہمسائے ٹھیک ہوں، ہمارے رشتہ دار ٹھیک ہوں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ ایک بس مختصر سا سوال اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں، وائنڈ اپ کرنا ہے کہ منصوبہ بندی سے ایک تو مراد کیا ہے اور منصوبہ بندی کس طرح سے کریں قبلہ؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا تفصیلی تو ابھی جواب نہیں میں عرض کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کو یہ دیکھیں، منصوبہ بندی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کافی اور شافی انفارمیشن ہو، ٹھیک ہے؟ بے الفاظ دیگر آپ کو ضروریات بھی معلوم ہوں، آپ کو مسائل بھی معلوم ہوں۔ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرپشن کب لکھتا ہے؟ ڈاکٹر پرسکرپشن کب لکھتا ہے؟ جب وہ ڈائگنوز کر لے۔ ڈائگنوز کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس انفارمیشن ہو۔ لہٰذا انتظار آج کے دور میں انتظار کے حوالے سے ضروریات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے میں میں فی الحال ایک ہی حدیث ابھی فی الحال عرض کروں گا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ یا ارشاد فرمایا من اصبح لم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، مسلمانوں کے امور سے آگاہ رہو۔ لہٰذا یہ تو جو ظہور ہے یہ تو ساری انسانیت اس میں شامل ہے۔ لہٰذا آج مسائل کیا ہیں؟ ایسے مسائل جس سے ساری انسانیت جو ہے وہ پریشان ہے۔ ان مسائل اور ضروریات کیا ہیں؟ مسائل کیا ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، اور اس کو کن مرحلوں میں ہمیں جو ہے وہ اس کو ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح کی فی الحال کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یعنی یہ جو ایک فکر پائی جاتی ہے اسلحہ لے لو اور اسلحے کے زور پہ جناب حکومت قائم کر لو، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب تک اسلام کو ایک دلیل کے طور پر، دلیل کے مقابلے میں دلیل، علم کے مقابلے میں علم ہے، لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہوئے مختلف ادیان کا، مذاہب کا، سکولز کا، مکاتب کی ایک کمپیریٹو اسٹڈی کریں۔ اس میں انٹرفیت ڈائلاگ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ کیونکہ انفارمیشن کا دور ہے، ہم اپنی رائے پیش کریں کہ بھئی ہم جو منتظر ہیں، جو ہمارا جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس پر چونکہ ہم آپس میں 1000 سال سے آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو اس وقت انٹرفیت ڈائلاگ کی کتنی اہمیت ہے اس وقت؟ میں عرض کروں کہ انٹرفیت اور انٹرافیت، بین المذاہب اور بین الادیان، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ ہم ساری انسانیت کو، اور دین آیا ہے، دین کو دھونس کے ساتھ نافذ ہونے کے لیے نہیں حکم دیا گیا، دین آیا ہے اس لیے تاکہ انسانوں کے ذہنوں کو روشن کیا جائے، انسانوں کو ایسے، کیونکہ جو آ رہے ہیں وہ منجی بشریت ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ صرف نجات دہندہ بن کے نہیں، بلکہ تمام بشریت کے نجات دہندہ بن کے آ رہے ہیں، تو ہمارا پیغام آفاقی ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بشریت کے بنیادی مسائل کو درک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسانیت کے بنیادی ضروریات اور مسائل دونوں جو ہیں اس کو ذرا درک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سطح پہ یہی وجہ ہے۔ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بالکل قرآنی انداز میں لوگوں کو دعوت دی،
تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے مستضعفان جہان، مستضعفان جہان یعنی تمام تر دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو ہم دعوت، تمام صحیح دنیا کے تمام تر مظلوموں کے لیے دعوت ہے. لہذا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم خود روشن ہوں، اور یہ روشنی جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر انسانوں کے سامنے ایک آلٹرنیٹو فارمولے کے طور پر. آج دنیا بہرحال جو بھی جس بھی ڈگر پہ جا رہی ہے، جس نظام کو فالو کر رہی ہے، اگر آپ دعوے دار ہیں انتظار کے، تو آپ کو آلٹرنیٹو ایک سوشیو کلچرل اکانومیکل یا فرض کریں پولیٹیکل. صرف 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، صرف آخری سوال کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کریں گے. جو لوگ تیاری نہیں کر رہے اور یعنی جس میں معنوں میں بمانے کرنی چاہیے وہ کل ظہور ہو جاتا ہے، تو ان کی گنجائش کہاں ہوگی؟ کیا ان کی اس کے بعد توبہ قبول ہوگی یا وہ مطلب اس سے باہر ہو گئے اس حلقے سے؟ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جہالت جو ہے، یہ جہالت وہ کیا کہتے ہیں، 2 طرح کے جاہل ہوتے ہیں نا، ایک جاہل قاصر ہے، ایک جاہل مقصر ہے. جو جان بوجھ کے جاہل ہے وہ تو بہرحال اس کو کیا کہا جائے. جو بیچارے جاہل قاصر ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور اپنے تئیں جتنی ان کو معلومات ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق عمل پیرا ہیں، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے، ہمیں بھی سمجھنے بھی اور ان حقائق کو آگے تک پہنچانے کی جو ہے وہ توفیق دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا عمل جو ہے وہ جاری رہے. ٹھیک ہے جی. مہدی کون بہل محتدون، مہدی کا وجود ایسا ہے کہ مسلسل ہدایت پانے والے اس کے وجود سے ہدایت پا رہے ہیں. یہ بڑا اہم میسج ہے کہ ہم روز جمعہ کی جو مولا کی زیارت ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، مہدی وہ نور ہے کہ جس سے مسلسل کنٹینیوسلی ہدایت پانے والے ہدایت پا رہے ہیں. لہذا انشاءاللہ دعا ہے کہ ہمارا رابطہ صرف چند منٹ کا نہ ہو، انشاءاللہ زندگی میں ہر لحظہ جو ہے ہمارا رابطہ ہمارے آقا و مولا سے قائم ہو انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام گوشہ ادراک، اور اس کے اندر ہمارا موضوع تھا انتظار کے مختلف زاویے، اس میں مختلف حوالوں سے مختلف جہتوں سے بات ہوئی. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختلف جہتوں کے ساتھ ایک منتظر کے لیے کیا اس کو زمین ہموار کرنا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے اس کے